حدیث نمبر 855 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ میں خطاب کیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ حجۃ الوداع یعنی 10 ہجری 10 ہجری کو حجۃ الوداع، 11 میں آقا علیہ وآلہ والسلام کا وصال ہے، یعنی 3 مہینے بعد وصال ہے، اس سے پہلے خطاب فرمائے اور حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب میں فرمایا فقال یا ایھا الناس، آقا علیہ وآلہ والسلام نے فرمایا اے لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑ چکا ہوں، تمہارے درمیان وہ چیزیں رکھ چکا ہوں جس کو تم پکڑ لوگے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے اللہ کے نبی کی سنت، یہ 2 چیزیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 چیزیں تمہارے درمیان رکھ رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوسچن، سوال یہ آتا ہے کہ پہلے ہم احادیث شریفہ پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ و عترتی فرمائے، اللہ کی کتاب اور میرا گھرانہ فرمائے، ان کو مضبوطی سے تھامو، اور ادھر فرمائے کتاب اللہ اور سنت کو تھامو، مطلب ٹوٹل 3 چیزیں ہو گئی۔ ایسے ایک معنی ایسے نکالے، مطلب قرآن، سنت اور اہل بیت، ایسا مراد نہیں، ایسا نہیں ہے وہ کیسا ہے؟ وہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی 2 بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی 2 چیزیں بھیجا ہے۔ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھیجا ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ بھیجا قرآن، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 چیزیں کیا ہو گئی؟ یہ 2 چیزیں، اب یہ 2 چیزیں کیا ہوئی؟ ایک ذات محمد ہو گئی اور قرآن کریم شریعت محمدی ہو گئی، قرآن کریم شریعت محمدی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اگر کسی کو قرآن فہمی میں تعمق چاہیے، اگر قرآن کے علم میں گہرائی میں اگر وہ جانا چاہتا ہے، قرآن کو اور مضبوطی سے سمجھنا چاہتا ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے سنت نبوی لازمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حدیث شریف پڑھے بغیر قرآن کی گہرائی میں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر مضبوطی سے آپ کو جڑ جانا ہے، حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط اور تعلق کو مضبوط بنانا ہے، دیکھو دونوں کے بغیر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے قریبی تعلق اگر پیدا کرنا ہے، ذات سے ان کی، تو اہل بیت کا دامن آپ کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی جان فرمائے ہیں۔ جی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا، اپنی نفس کو جب بلانے کی بات آئی تو مولا علی کو اپنی جان، جب قرآن میں ذکر آیا کہ اپنی جان کو لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو مولا علی کو آگے بڑھا کر کہے کہ یہ میری جان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرمائے کہ لحمک لحمی، تیرا گوشت اے علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور تیرا خون میرا خون ہے فرمائے۔ برابر سیدہ فاطمہ سے متعلق کیا فرمائے؟ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق فرمائے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ جی سیدہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، دیکھو کیا فرما رہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہاں بات تعلیمات کی نہیں ہو رہی، یہاں پر ذات مصطفی کی بات ہو رہی۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مسئلہ مولا علی کا مسئلہ ہو یا سیدہ فاطمہ کا مسئلہ ہو، یہ ڈائریکٹ جان مصطفیٰ سے متعلق ہے۔ حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ جو روایت ہے مجھ سے ہے، یہ جو لفظ فرما رہے ہیں نا، تو یہ جو پنجتن کا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سیدہ فاطمہ ہے، مولا علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین، ان کا تعلق جان مصطفیٰ سے ہے، جان مصطفیٰ ہے۔ اور احادیث شریفہ سنت نبوی کا جو ہے یہ شرع مصطفیٰ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو کہ قرآن کریم میں ہے۔ سو اگر آپ کو قرآن کریم کو گہرائی سے سمجھنا ہے عمل کرنے کے لیے، جی عمل کرنے کے لیے، تو آپ کو سنت لازمی رہے گی، سنت کو اپنائیں گے تو قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اہل بیت سے اگر آپ محبت کریں گے، ان کو جانیں گے، ان کو یاد کریں گے، تو نسبت مصطفی اور محبت رسول اس سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہوتی ہے، سنت مصطفیٰ بھی اور اہل مصطفیٰ بھی۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث مصطفیٰ بھی
حدیث مصطفیٰ بھی اور گھرانہ مصطفیٰ بھی، یہ دونوں چیزیں کو تھامیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ملیں گے. ٹھیک ہے.